جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی پتی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل پتہ چلا، تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے اور یہ سورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ اس کی آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامٍ ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھَذَا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فَبَكَى مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ وفرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس کو 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، یہ میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ہے کیا عدل، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن اس طرح،
اور یہ پیر کا دن تھا. آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے. آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا. صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ تمہاری حفاظت کرے, اللہ تمہارا ساتھی ہو, آواکم اللہ, حفظکم اللہ, نصرکم اللہ. بہت دعائیں کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے, تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا, میرے اہل بیت. آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت. آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے. تو آپ نے فرمایا, جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا, سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھی. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں, آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے. وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان, میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے, پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی, پھر ان کے بچے آئیں گے, پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی, اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے, اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی, ان کے بچے آئیں گے, ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی, اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے, پھر مدینے کی خواتین آئیں گی, پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے, اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا. اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی. فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہے, اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہے. اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت, ہر آنے والی نسل, اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا, مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے, تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں بیٹھے, تہمت باندھا ہوا تھا, کرتا اتارا, اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا, تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی, اور آپ سر درد کی وجہ سے اپنے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی. اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے, اور آپ ممبر پر بیٹھے, اور آپ نے فرمایا, لوگوں, میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, کسی کو تھپڑ مارا ہو, کسی کو چھڑی ماری ہو, کسی کا حق دبایا ہو, تو میں اپنی جان کے ساتھ, مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے یہی بدلہ لے لو, آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کی تو فعل لوگوں کا حساب معاف ہوگا, جن کی تو فعل, جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے, وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا. تو سارے صحابہ رونے لگے, لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے, کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں, یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو, آگے نہ کرنا. بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا؟ ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ, آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں, 3 درہم. تو آپ نے فرمایا, دینے ہوں گے کہ ضرور, پر مجھے یاد نہیں, بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ, آپ کے پاس سائل آیا تھا, آپ سے مانگا, آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے, تو آپ نے فرمایا تو دے دے, میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو ہاں, یاد آ گیا. تو میرے گھر کے نبی میں, میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا, ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا, پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا, فضل, میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی, جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گے, جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی. کہ فضل, میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول, میں اپنے ذمہ لیتے. کہ اس سے لے دینا. آپ گھر تشریف لے گئے, نماز کے لیے آتے تھے, پڑھاتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے, گر گئے. پھر اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے, گر گئے. پھر اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا, ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے, عشاء کی نماز. ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے, عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی, کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا, انہوں نے کہا اللہ اکبر. جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا, عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے,
मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। जुमरात की इशा, जुमा हफ्ता इतवार की 15 नमाजें और पीर की फजर की 16 और जुमरात वाली 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई मेरे नबी की मौजूदगी में। हफ्ते के दिन जोहर या असर में आप अली और फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रख के मस्जिद में दाखिल हुए और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। इधर महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो अबू बकर ने यूं पीछे हटना शुरू किया ताकि मुसल्ले से हट जाएं। तो आपने ऐसे हाथ का इशारा फरमाया कि खड़े रहो, हटो नहीं, खड़े रहो। तो वो फिर आगे मुसल्ले पर आ गए। तो आप तशरीफ लाए और उल्टे हाथ अबू बकर के साथ बैठकर आपने जोहर या असर की 4 रकात नमाज अबू बकर की इमामत में अदा फरमाई। ये आपकी आखिरी नमाज सी मस्जिद के अंदर उम्मत के साथ और तशरीफ ले। जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। अल्लाह। तो आप दर्द और बुखार दोनों चीजें, सर का दर्द भी, हैवी वेट्स और बुखार भी, तपिश। तो आपने कहा जिब्रील तकलीफ है, तकलीफ में। हफ्ते का दिन फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। फिर आपने फरमाया तकलीफ है। इतवार को फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ। 12 रबीउल अव्वल आ गए, 632 ईस्वी और 11 हिजरी। आपकी तबीयत में बशाशत आई। तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाजा खोल के सबको यूं देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाजा खुलने की आवाज आई अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूं हो गए। नमाज के अंदर ही सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गए आप में। तो आपने जल्दी से दरवाजा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज़ियारत थी अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफर शुरू किया। तो इशराक के बाद आपने अपनी बेगमात को बुलाया, उनको बताया नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ। सबसे मिले, सबको अलविदा किया और उन्हें भेजा। उसके बाद आपने हजरत फातिमा को बुलाया, जन्नत की औरतों की सरदार, सबसे ज्यादा महबूब बेटी, सबसे ज्यादा जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा का, जिसने फातिमा को दुख दिया मुझे दुख, जिसने ऐसे सुख दिया मुझे सुख दिया। हाँ, उनको करीब का, बेटी करीब हो। तो उनके कान में कहा मैं जा रहा। वो रोने लगी। सामने ना रो नहीं, चंद दिनों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी सबसे पहले। तो 6 माह बाद हजरत फातिमा का भी 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनको रुखसत फरमाया। फिर आपने दामाद मौला अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे और कमर पे हाथ फेरते रहे और उनको दुआएं देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज ऊंची नहीं थी, पस्त आवाज से, और यूं सर पे कमर पे, सर पे कमर पे दुआएं दे रहे। उनको रुखसत फरमाया। आखिर में अपने जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन को बुलाया। एक आपको हदीस सुना, मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को इज्जत दिया करो, अकरमू औलादकुम। खास तौर पे माओं से कहता हूँ कि जब हम बच्चों से इज्जत छीन लेते हैं, उनसे हम सब कुछ छीन लेते। पढ़े नहीं हो, स्कूल नहीं गए हो, ट्यूशन नहीं पढ़ी है, होमवर्क नहीं किया है, ये क्यों खाया, ये क्यों पहना, इस पर जब माँ और बाप बच्चे को जलील करते हैं तो आप याद रखें आप उनके दिलों में अपने लिए नफरत कर रहे। मेरे नबी ने फरमाया बच्चों को इज्जत दो, औलाद को इज्जत। वो इज्जत तुम्हें वापस करेंगे जब तुम्हें जरूरत हो। जब तुम उनके मोहताज बनोगे तो फिर वो इज्जत तुम्हें वापस मिलेगी। अगर डांट डपट तरबियत के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप हसन हुसैन को क्या इज्जत देते थे? आप नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज है मस्जिद के अंदर, घर में नहीं है, और आप सजदे में गए, दोनों भाई कूद के कमर पे चढ़ गए। कोई हमारे आज का दीनदार होता उन्होंने 2 लितर मारने आया, आपने सजदा लंबा कर दिया। साहबा को खौफ हुआ कि आप फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद सर उठा के देखा तो दोनों भाई कमर पे चढ़े हुए थे और आप सजदे में पड़े हुए थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया उतारने के लिए, तो आपने बगलों से देखा कि कोई हाथ आ रहा है बच्चों को उतारने के लिए, तो सजदे में ऐसे हाथ होते हैं, तो आपने यूं करके उनको रोक दिया इशारे से। जब तक हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम कमर पे सवार रहे, मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, ये इज्जत दी। और जब वो उतरे फिर आप सजदे से उठे, सलाम फेरते ही आपने दोनों बच्चों को गोद में लेके फरमाया मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान, इन्हें तकलीफ न दिया कर। और आप उनके लिए घर आते, रोजाना टाइम निकालते। आज वालिदैन के पास औलाद के लिए टाइम नहीं, कल औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं होगा। अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहता हूं बैठ के नसीहतें करो, सिर्फ मोहब्बत ट्रांसफर करो।
ٹائم لو, موبائل آف کرو, ٹی وی آف کرو, اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے, آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے, اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے. بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی. تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے, ڈانٹ ٹپٹ کی. 3 سال کا بچہ والا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے, باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے. روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے, پڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے. آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے, ہاتھ ٹیک دیتے, آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمر میں چکر لگاتے. بس پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے, اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے. شہنشاہ ہے انبیاء, انبیاء کے بادشاہ نہیں, پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی, سرداری عطا فرمائی, اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی. روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے. ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں, یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے, جگر کے ٹکڑوں کو بلایا, جو ہی سینے سے لگایا, سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا. بیویوں کو رخصت کیا, آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس پر جو بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسوں نکلے کچھ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے وہ چلے گئے. تو جبریل آ گئے, یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو آپ نے فرمایا آ جائے. میں نے کب روک؟ تو ملک الموت اندر آیا, ایک فرشتہ اور بھی تھا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا, بن اجازت اندر نہ جانا. میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا. آپ پہلی اور آخری ہستی. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ اللہ کے امر کا پابند. کعب نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. میرے بھائی بہنوں, اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق. ایک صحابی کا انتقال ہوا, آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی, یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے, یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے, سارے دکھ درد دور ہو جائیں. تو جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. یہ پوچھنا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا, مرنے والے بچوں کو یاد کر. بچے میلاد, میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی, میری 2 بہنیں. تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دے, میری دھیاں میں ملا دے. اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو. حسن حسین کا نہیں کہا, جن کو ذبح ہوتے بھی زہر میں تڑپتے بھی دیکھ. واہ یا رسول اللہ, آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت. سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے, ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا, ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا. جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے. میرے رب کی عزت کی قسم, خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم, میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بنتا, کوئی بندر ہو جاتا, کوئی کتا ہو جاتا, کوئی سانپ بچھو بن جاتا. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری. اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ. اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی, ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی, ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی, ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی. حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا, میری آنکھ بچے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان. نفسی نفسی کے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امت. کون ہے یہ؟ سر یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی, یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا, تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ, کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ, اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. صرف ایک ہستی ہو
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن يدبر الامر من السماء بيده الملك وهو على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میرے محترم بھائیو بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، آج آپ کو دیکھ کے، اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. میں 1982 میں برمنگھم آیا تھا پہلی دفعہ. اس وقت آپ کی یہ بڑی مسجد کچھ بن گئی تھی، کچھ بن رہی تھی. ہماری جماعت وہاں ٹھہری تھی. 2 دن ہم نے گشتیں کی، بھاگ دوڑ کی، اور 50 سے زیادہ بندے ہم نہیں اکٹھے کر سکے. ٹوٹل 50. آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے. ایمان والی مومنات مستورات بھی ہیں، ایمان والے بھائی مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اتھیڑ عمر بھی ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار. اس کو کہو بھائی نیچے اتر دو. میرے بھائی بہنوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں، عزت کی زندگی گزاریں، جو راستہ بے خطا ہو، صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا کو بتا دو کہ اب صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. اسلام کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو سلامتی کی زندگی، امن کی زندگی ہوگی. آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے دین کا نام رکھا اسلام، سلامتی. عقیدے کا نام رکھا ایمان، امن. سلامتی، امن. اور اپنے محبوب کا نام رکھا محمد، کی تعریف کی جائے. دوسرا نام رکھا احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو. ماں کا نام رکھا آمنہ، امن والی. باپ کا نام رکھا عبداللہ، عبادت والا، اللہ کا بندہ. اور جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام تھا شفا. شفا، صحت، سلامتی. اور آپ کے خاندان کا نام رکھا ہاشم. ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانے والا. ہمارے نبی کے پردادا